مرد نہیں ہاں ولی اللہ دے مرد نہیں وہ کر دے پردہ پوشی کی ہویا اس دنیا اتھوں ٹر گئے نال خاموشی کی ہویا اس دنیا اتھوں ٹر گئے نال خاموشی اور اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں ہاں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال، درود و سلام آقائے کل آقائے نعمت حضور مدنی تاجدار ختم المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارکہ وسلم کی ذات والا صفات پہ لا تعداد و بے حد و بے حساب مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے کے بعد ہماری جماعت کے مقتدر اور معتبر علماء کرام، سادات اعظام اور میرے بڑے بھائی جناب علامہ پروفیسر محمد جاوید صاحب مدث اللہ العالی، حضور کے ثنا خوان، میرے آقا کے قلب اطہر پہ قرآن جو نازل ہوا اس کے قاری، اور آج کی اس خوبصورت بزم میں تشریف لانے والے اہل محلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دو بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہوں، ایک نبی سے عشق کرنے والے سے اور دوسرے صاحب استقامت سے۔ نبی کے عاشق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی نبی کی تعریف کی جائے اس کی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع کر دیں، اور صاحب استقامت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو کام وہ شروع کرتا ہے پھر وہ آندھی کا، جھکڑ کا، کسی بھی چیز کی پھر پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے اس کام کو کر گزرتا ہے، پھر اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جایا کرتی ہے۔ میں آپ کو اہل محلہ اور منتظمہ کمیٹی کے جو حضرات تشریف فرما ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خطیب کو یہ دونوں علامتیں عطا فرمائی ہیں۔ سامعین محترم، میرے بھائی نے جو مجھے حکم فرمایا اس پہ شاید میں پورا تو نہ اتر سکوں، وقت کی قلت ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے دل میں اولیاء اعظام کی محبت پیدا کر سکوں، کیونکہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت الذنوب،
حضرت آدم سے لے کے حضور سرور کائنات تک تمام انبیاء اعظام کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اور صالح لوگوں کا ذکر کرنا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ میرے حضور سیدی و مرشدی، بلکہ اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، ہم اپنے بزرگوں کے نالائق وکیل ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو یوں پیش کیا ہے کہ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو فضا میں اڑے، جو دریاؤں اور سمندروں کے پانیوں کے اوپر مصلی بچھا کے نمازیں پڑھے، جو شعبدہ بازیاں اور لوگوں کو مختلف کرتب دکھا کر اور مختلف طریقوں سے متاثر کرے۔ ہم نے اپنی قوم کو یہ بتا رکھا ہے، لیکن حقیقت مختلف ہے، اس کی کو بند نہیں ہو سکتی۔ میرے حضور سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ کسی نے آپ سے پوچھا حضور بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے پیروں کی بڑی بڑی کرامتیں، تو کوئی آپ کی کرامت بھی ہے؟ حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے حضور سیدی و مرشدی کی بہت ساری کرامتیں دیکھی تھیں، لیکن جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے المختصر، آپ نے فرمایا کہ کوئی جادوگر بھی فضا میں اڑ سکتا ہے، کوئی جادوگر بھی پانی کی تہ پہ مصلی بچھا کے نماز کے لیے، حضرت آگے تشریف لے، تو آپ نے فرمایا کرتب کوئی بھی دکھا سکتا ہے۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کبھی میری نماز کو قضا ہوتے دیکھا ہے؟ کبھی مجھے تکبیر اولیٰ سے لیٹ ہوتے دیکھا ہے؟ تو عرض کیا حضور نہیں۔ فرمایا یہ اس دور کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ بندہ ہو اور اپنے مالک و خالق کی بارگاہ میں کبھی تاخیر نہ کرے حاضر ہونے میں۔ اب کبھی تاخیر نہ کرے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں۔ ولی کا ایک چھپا ہوا معنی آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ دو ذاتیں ہوں اور ان دو ذاتوں میں کوئی تیسرا نہ ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ دو ذاتیں ہوں اور ان میں کوئی تیسرا نہ ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری آپ ہوں، اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں، حضرت سیدنا مجدد الفسانی ہوں، ہمارے ہاں کوئی ترازو نہیں کہ ہم یہ تول کے عرض کر سکیں کہ حضور داتا گنج بخش کا مقام یہ ہے، حضور اعلیٰ حضرت اس وزن کے ہیں، مجدد پاک کا وزن یہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں، ہم ایک پلڑے میں تولتے ہیں، وہ پلڑا خدا کی محبت اور مصطفیٰ کا عشق ہے۔ وہ صرف ایک پلڑا ہے، خدا کی محبت اور اب اللہ کے پیارے محبوب کا عشق ہے۔ کسی نے داتا گنج بخش پہ اعتراض کیا،
کہ یہ جو مسجد تعمیر کی ہے نا، اس کا کوئی قبلہ درست نہیں. اسے کیا علم تھا؟ گدڑیوں میں لال بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا پڑھنے پڑھانے کا معاملہ رہ گیا پیچھے. آؤ، جس کا نام علی بن عثمان ہے، جسے دنیا والے داتا کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ تمہیں لاہور کھڑے ہو کے رب کا قبلہ دکھا دے گا. حضرات، میں نے جس طرح عرض کیا، شاید میں ان کی کفالت اور میں ان کی وکالت وہ عثمانوں پہ اور اس طرز پہ نہ کر سکوں، ہم نالائق ہیں. لیکن ایک یاد رکھنا، ان کا بھولا ہوا سبق اگر ہم آج دوہرا کے چلے گئے، ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ ایک اور نیا طرز کا موڑ آ جائے. آپ نے تو یہ کیا نا کہ وہاں کھڑے ہوئے، عصر کی نماز تھی، آپ نے فرمایا توجہ میری طرف، عصر کی نماز ہے. وہ جگہ، میں اس جگہ کو رات کو بھی دیکھ رہا تھا. میں نے اس خوبصورت مقام کو بوسہ دیا، شاید کہ اس لگے ہوئے قدموں کے صدقے میں ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے. تو آپ نے فرمایا یہاں پڑھنے پڑھانے کا معاملہ پیچھے ہے، آؤ تمہیں میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں قبلہ درست ہے یا غلط ہے. ہم وہ نہیں جن کے قبلے غلط ہوتے ہیں، جن کے قبلے مشکوک ہوتے ہیں، ہم وہ نہیں. اللہ کی قسم ہے ہمارے قبلے بالکل درست ہوا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس نا ایک نجومی آ گیا، یہ ستاروں کا علم رکھنے والا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے فرمایا ہاں بھائی بیلیا خیر ہے، ٹھیک ہو تسی؟ حال حوال پوچھا. حال حوال پوچھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ بارش کب ہوگی؟ بارش پریکٹیکل داتا صاحب نے کر دیا، تھیوری اعلیٰ حضرت نے پڑھا دی. آپ نے فرمایا بھائی بیلیا ایتے دس بارش کدوں ہونی ہے؟ انج ویکھیا سو کو ہتھاں تے حساب کتاب کیتا سو تے اج کل دی دھرتی دے بے جناب ضرب المثل بن گئے. جناب کو کتاب ساڈی بھی پھروڑو، پتہ نہیں وہ کیڑی کتاب ہے، میں آج تک نہیں دیکھی. این کچھ کرنے تو بعد جناب آخدا ہے بھائی ایک مہینہ بارش نہیں ہونی. کتنا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا انج نہ آکھ، اے آکھ بھائی میرا علم اے آخدا ہے اگے رب دیاں اپنیاں شاناں نے. اس کہ جی نہیں ہو نہیں سکتا. اے میں تکیا ستاریاں نو، اے ستاریاں دی چال ویکھی ہے. ہن تے قرآن وچوں بھی انی سکیم تو اسی کڈ لیا سارا اے نجوم دا علم. آکھن لگا میں ویکھ لیا سارا، بالکل مہینے تو پہلے بارش نہیں آندی. آپ نے پھر سمجھایا، میں او بیلیا انج نہ آکھ، چل اے آکھ لے کہ میرا جڑا علم ہے او اے آکھدا ہے کہ بارش ایک مہینے تو بعد ہونی ہے. وہ ڈٹا رہا. یہ علم پہنچاؤنا کوئی سوکھا نہیں. یہ علم بڑا ہی اوکھا ہے پہنچاؤنا. آپ اسے گل تے ڈٹے رہے، وہ اپنے عمل تے ڈٹا رہا. آپ نو غصہ آیا تھوڑا جہا، کیونکہ علماء کی یہ شان ہوتی ہے کہ جہاں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو وہاں علماء سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تو اپنا علم کھول رکھ، اے بوا کھول تے گھر چل، ویکھ بارش مہینے نہ دے یا بارش آج دی اس گھڑی دے اندر ہے. دروازہ کھولیا جناب، کالی آندھی آئی، ٹر پیا، تھوڑے جے قدم اگے گیا تے کی ویکھدا ہے رب دی رحمت چھم چھم برس پئی.
اتھوں پچھلے پیر مڑیا آکھن لگا آلہ حضرت تسی سچ آکھیا ہے اے میں مان لیا ہے میں اپنے گناہ دی معافی منگن واسطے تیار ہاں فرمایا بیلیا علم اپنی جگہ تے سچ ہے رب دیاں شاناں اپنی جگہ تے سچ نے آلہ حضرت نے عملاً رب دی بارگاہ وچ رجوع اور رب دی بارگاہ وچ لوٹن دا ایک ذریعہ اور طریقہ دسیا حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ آپ دی مشہور کتاب ہے اور میں سارے دوستان جڑے اردو پڑھنا لکھنا جان دے ہو انگریزی بھی پڑھنا جان دے ہو اگر اردو نہیں جان دے تو میرے اعلیٰ حضرت دے میرے حضور داتا گنج بخش دا یہ فیضان ہے کہ کشف المحجوب شریف دا ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے آپ نے کشف المحجوب شریف دے اندر اللہ دے پیارے نبی دی امت دے واسطے جیڑے جیڑے راز بیان کیتے انہاں رازاں وچوں ایک راز اے بھی ہے آپ نے لکھا ہے اگر بندہ مومن تو کامیاب ہونا چاہنا ہے تو پھر اپنے رب نال بغیر شرط دے پیار کریا کر اپنے رب نال بغیر شرط دے پیار کریا کر اور آپ نے فرمایا جے دنیا دے اندر پھر پتہ ہے حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمت ایک خاص اسلوب اور طریقہ ہے جیڑی گل کیتی تھلے نال مثال پیش کرتی جیڑا بیان کیتا اس بیان نو مثال نال واضح فرمایا آپ نے فرمایا حضرت بایزید بسطامی دے حوالے نال لکھیا آپ نے فرمایا کہ حضرت بایزید بسطامی نے جدو خاص قرب الہی دا وقت آیا تے اس قرب الہی دے وقت اپنے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتا مولا میں خودی وچوں کس طریقے نال نکل سکدا ہے میں انا وچوں کس طریقے نال نکل سکدا ہے میں تکبر تو کس طریقے نال چھٹکارا حاصل کر سکدا ہے تے رب العالمین دی طرفوں اے آواز آئی میرے بندیا دو کم کر لے پہلا کام ہے کہ اپنے دل دے اندر اپنے رب دی محبت پیدا کر لے تے اپنی اکھاں دے اندر محمد مصطفیٰ دی خاک والا سرما پا لے تسی پتہ نہیں سمجھ سکے رب نے اپنے پیارے بندے نو آگاہ کیتا کہ اگر انائیت اگر خودی اگر تکبر اگر اپنے آپ تو باہر نکلنا چاہتے ہو تو دو ہی طریقے نے اپنے دل دے اندر اپنے رب دی محبت پیدا کر لو اور اپنی اکھاں دے اندر مدینے پاک دا خاک والا سرما پا لیا اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی دسیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرمانے میں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش و فرنگ سرما میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں نا وہ ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں کہ آنکھوں میں اگر بچنا چاہتے ہو نا ڈاکٹر علامہ نے کہا تھا نا یہی کہا تھا کہ اگر بچنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو پھر خاک مدینہ و نجف اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو اپنی آنکھوں کا کیا بنا لو اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے تو ساری زندگی یہی درس دیتا ہے خدا نال بھی بے لوث محبت کرو اور مصطفیٰ نال بھی بے لوث محبت کرو اور آپ دی محبت دا انداز تک کو ایک فقیر آ گیا تو فقیر آکھنے لگا 10 روپے دیو 10 روپے آپ نے کوئی نہ دیتے وہ آپ نو دھمکی دین لگا 10 روپے دیو نہیں تو میں مکان الٹ دینا ہے
تے دھمکی بھی آلہ حضرت نو. میں کسی چونکہ میرے سارے بزرگ نے انہوں کے سامنے گلاں کرنی بڑیاں اوکھیاں کو سوکھیاں نہیں گلاں کرنی، لیکن پھر بھی میری ہمت ہے کہ پسینہ آیا لیکن انہوں کی موجودگی گلاں کر رہے ہیں. وہ کسی بزرگ کو بلکہ حضرت داتا گنج بخش نے لکھا ہے. آپ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ وہ فقیر بھی ہوئے تو لوگوں کو بچے بھی رہے تے او دا فقر بھی بچے رہے، وہ مسجد دا امام بن جائے. وہ فقیر آیا نا اعلیٰ حضرت کو 10 روپے دیو جی، جے تسی 10 نہ دیتے میں مکان الٹ دینا ہے. بڑی توجہ نال سنیں، جے تسی 10 روپے نہ دیتے تے میں تہاڈا مکان الٹ دینا ہے. بڑی عجیب گل ہے، دا لے کے مکان بچاؤنے والے اور 10 نہ لے کے مکان الٹنے والے. جڑا خود 10 روپے دا محتاج ہے وہ تہاڈیاں مدداں کینج کرے گا؟ میری گل سمجھی ہو یا نہیں؟ ہمارے اسلاف نے یہ گر اور طریقہ سکھایا ہے، اگر رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو دینا سیکھو. اندروں قبلہ اعلیٰ حضرت دی امی جان نے آواز دیتی، فرمایا بیٹا مانگ جے رہے تے دے دیو. فقیر ہے، فرمایا امی جی فقیر نہیں، اے منگن والا ہے، اے فقیر نہیں، اے 10 روپے دا بھکاری ہے، اے چند ٹکیاں دا بھکاری ہے. تھوڑی دیر گزری تے حضور مفتی اعظم آپ دے چھوٹے صاحبزادے اعلیٰ حضرت دے چھت تے کھیڈ رہے ہیں. او چھت تو گرے، اچھا انہوں نے بدعا دیتی میں تھوڑا مکان الٹ دینا ہے. او چھت تو آپ گرے تے سر دے بال زمین تے آپ تلے تشریف لے آئے. ادھی تے گڈی چڑھ گئی، اس کہ ویکھیا نہیں ہوں، میں نہیں آکھیا الٹ دینا ہے تے تک نظر آ. اور پتہ ہے کہ حقیقی گل بھی سن لو، بلی اگو گزر گئی، کوئی سپ ویکھ لیا، کچھ بارل یہ حقیقی گل بھی عرض کرتے ہیں. ایک ساڈے وادی اسون دا واقعہ حضرت، ایک بندہ صبح صبح ہل مونڈیا تے ڈھگے اگے لا کے تے ہل وانے واسطے جا رہا ہے. ایک آوازہ لاندی پھردی ہوندی ہے جنہوں اسی عمومی ماحول وچ آکھدے ہیں بھئی بارش مانگ رہی ہے. وہ تکیا تے وہ اگے موئی ہے، واپس پلٹ آیا. راہ وچوں کسی پوچھے بھئی بابا جی تسی ہل، اس نے کہ جیڑی پانی منگدی وہ مر گئی ہے، میں ہل وا کے کرنا تے کرنا کی ہے. ساڈے عقیدے تے سوچاں ادھے اندر آ کے مرکوز ہو گئیاں. آپ نے فرمایا، آواز دیتی والدہ نے، بیٹا تہاڈا چھوٹا بیٹا ڈگ پیا ہے. آپ ادھے نال ہی موجود نے اجے تک. او سنگیا 10 روپے لے لے تے اے جیاں بددعاواں نہ دیویا کرو تے کوشش کریا کرو اے دنیا اے دولتہ رب کولوں منگیا کرو. تے منگن دا طریقہ میرے صدیق اکبر نے بھی بیان فرمایا. اللہ دے پیارے نبی دے محبوب نے دولت منگی لیکن فرمایا مولا دولت دے لیکن میرے دل وچ دولت دی محبت عطا نہ فرما، میرے دل وچ دولت دی محبت عطا نہ کری. حضرات موجود رہے، آپ ڈٹے رہے، سمجھاندے رہے فقیر نو، رب دی توحید راز دستے رہے. تھوڑی دیر گزری تے آپ دے اوہی چھوٹے صاحبزادے جڑے سر دے بال زمین تے گرے دوڑتے ہیں آپ دے کول تشریف لے آئے. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تکیا نے میں اپنے رب نال مخلص ہاں، رب میرے بچے نو مٹی بھی نہیں لگن دیتی. پھر حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ آپ نے ایک واقعہ لکھیا. آپ نے فرمایا کہ ایک بندے دا بڑا چرچا ہو گیا، اللہ دے ایک بندے دا بڑی شہرت ہو گئی تے کوئی دوسرا اللہ دا بندہ انہوں نے ملن واسطے آیا تے انہوں دا معمول ہے وہ صبح دی نماز تو لے کے عصر دی نماز تک کسی نال ملاقات نہیں کرتے تے طریقہ کار زندگی گزارن دے ہے کہ بکریاں چراندے رہندے جنگلاں دے پیچھے جا کے. آپ فرماندے
کہ وہ بندہ آیا, پوچھیا, لوگوں نے دسیا ملاقات دا وقت نہیں, وہ ٹر پیا. جدو اگے گیا آپ دے قریب ہویا تو کی ویکھدا ہے, بکریاں چر رہی نے اور بھیڑیا انہاں بکریاں نو چرا رہا ہے. بھیڑیا انہاں بکریاں نو چرا رہا ہے. اگے ودے پیروں دی آواز نال آپ متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا تو کدھر؟ فرمایا حضور جی آ گئے ہیں, ہن قبول بھی فرما لو. تے میں ہور نہیں کچھ پوچھن آیا, بڑا ہی حیران ہویا وا کہ اے بکریاں چر رہی نے, ایک کدو دی بھیڑیے تے بکریاں دی دوستی ہوئی ہے. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ, اپنی زندگی دے حالات بدل دے اپنی آنکھاں نال ویکھو گے. یہ بیمہ پالیسیاں دی طرح نہیں کہ تسی مرو گے تے ویکھو گے. آج اس نسخہ کیمیا نو اپنی زندگی دا حصہ کر لو. مینوں رب دیاں عزتاں دی قسم ہے, رب ہتھیلی تے تل جما کے تکائے. او گر کی ہے, او جملہ کی ہے, او نسخہ کیمیا کی ہے. سوال کیتا بابا جی اے بکریاں دی تے بھیڑیاں دی دوستی کدوں ہوئی ہے؟ تے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا جدوں بکریاں دے مالک دی اپنے مالک نال دوستی ہوئی. جملہ سادہ ہے, بالکل سمپل جا جملہ ہے, لیکن اگر اس جملے نو تکو نا اسی جدوں نہیں ڈر دے تے نہیں ڈر دے, کوئی خراب کیمرہ لا دے وے تے نال ہی لکھ دے وے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, اسی ڈرنا شروع کر دینے ہیں. اسی چوری نہیں کر دے, اسی سینہ دوری نہیں کر دے. یاد رکھو جملہ مختصر ہے. پوچھیا بابا جی اے بھیڑیے اور بکری دی دوستی کدوں دی ہوئی ہے؟ بابا جی فرمان لگے جدوں دی بکریاں دے مالک دی اپنے مالک نال دوستی. بکریاں دے مالک دی جدوں اپنے مال. اچھا وہ نا اسی تھوڑے تھوڑے لالچی تے ہونے ہیں اللہ دے ولیاں کو جا کے. منو آج تک یاد ہے حضور شاہ عبدالحق محدث, یہ حضور آپ دا وصال ہویا بڑا شریف شاہ عبدالحق صاحب, اسی موجود ہیں تے علماء بیٹھے ہیں, کوئی میٹنگ ہو رہی تے کوئی بندہ آیا تے آکھنے لگا حضور میری نوکری مک گئی ہے. تے آپ نے نا ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اودی اصلاح واسطے. اور اللہ دے ولیاں دا ایک کوئی منہج اور طریقہ ہے جس ویلے سمجھن نا کہ دنیا اپنے رب اور اپنے خالق اور مالک نو بھولنا شروع ہو گئی ہے, یہ اپنی ڈیوٹی شروع کر دیں دے. آپ مایا علماء تکو نا, لوہ چاہی دو وے لوہے دی دکان تے, کریانہ چاہی دو وے کریانے دی دکان تے. نہ ساڈے کول کریانہ ہے, نہ ساڈے کول لوہ ہے, نہ ساڈے کول نوکریاں. یہ پتہ نہیں لوگ کیوں آ جاندے ہیں. ساڈے کول آنا ہے تے رب دا راہ پوچھنے واسطے آؤ. اچھا تھوڑا جہا لالچ کیتا وہ پتہ نہیں بابا جی کھلا پلا بھی دین, طبیعت بڑی صبح دی بیزار ہے. آپ نا غار میں تشریف لے گئے تے ایک چھوٹا جہا لکڑی دا پیالہ لے آئے تے ایک پتھر پڑے ہے اور ادا جھکاؤ ہے زمین دی طرف. اس پتھر کے تھلے آپ بابا جی نے جناب پیالہ کیتا تے وہ پیالہ دودھ نال بھریا گیا. نہیں مولوی صاحب منع کیتا ہے وہ سبحان اللہ نہیں آکھنی ہوندی. نہیں اگر تے منع کیتا ہے کوئی بین شاہ نے تو نہیں بھائی میں نہیں مجبور کرتا, جی نہیں تے کوئی چنگی گل پلے پوے تو سبحان اللہ نال انہوں کوئی نہ کچھ آکھی دے. میں تسی پتہ نہیں یہ سمجھے بھائی ڈر ہی گیا ہے. بالکل میں ڈریا نہیں, لیکن کچھ تھوڑا جہا نال ہاتھ پلہ کری دے تاکہ کوئی ساڈے گلے نے بھی تھوڑا جہا سا آ جائے. وہ ہے تھلے کیتا مٹی دا پیالہ تے دودھ نال بھریا گیا. فرمایا لے سنگیا پی. وہ پہلے ہی اسے انتظار ہی جائے, لنگر لبنا چاہیے. خدا لبے نہ لبے لنگر لبنا چاہیے. مصطفیٰ دی محبت لبے نہ لبے جان دی واری چوڑاں دا شاپر لبنا چاہیے. ہاں یہ بڑی پیاری گل کیتی ہے تے ہسنا بن دے یا ہسنا چاہیے میری ملت نو, میرے قوم دے بندیاں نو ہسنا چاہیے. حضرات انج کیتا تے جناب بھریا گیا دودھ نال
ਹੋਰ हैरान होया ते पी गया, इंज कीता ते शहद नाल भरिया गया। वो जदों पीण लगा ते आखण लगा बाबा जी अजे साडियां हैरानगियां ते पहले नहीं मुकियां, ये दोबारा नवी हैरानगियां। फरमाया नहीं पता, कुरान नहीं हो पढ़िया। फरमाया जी केड़ा कुरान? फरमाया पढ़िया ही ना। वइज़स्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नदरिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरत आइना। फरमाया जदों मालिकां दे हो जाइए ना फिर पत्थरां चो दुध भी वगदा है, पत्थरां चो शहर भी वगना है। फिर पत्थर बजायर तो पत्थर होंदे न, लेकिन वो तुहाडे आबरू दे इशारे दे मोहताज होंदे, वो तुहाडे आबरू दे इशारे दे मोहताज होंदे न। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आपने भी यही इश्क सिखाया। आप दे कदमैन शरीफैन विच ना कंडा चुभ गया। जरा इश्क और मोहब्बत की गल सुनो। कंडा चुभ गया आप दे पैरां विच ते आपने वो कंडा कढ़िया ते कंडा कढ़ के अपने दिल ते रखिया ते दिल ते रख के ना आपने फरमाया खारे सहराए नबी, खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे। खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे। आ मेरी जान। सारे दी जाना वखरियां वखरियां, किसी दे कोई जान ते किसी दी कोई जान, ते मेरे आला हज़रत दी जान। मैं खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे। खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे। आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। आला हज़रत को किसी आला हज़रत नूं किसी ने ताना मारे हर वेले तुसी नबी दियां गल्लां करदे हो, हर वेले नबी दियां गल्लां। ये पुराना है ताना बड़ा, तुसी हद्दां पार कर गए हो, हदों बाहर निकल गए हो नबी दी तारीफ करदे आ। नेट ते मेरे चैलेंज मौजूद है, अल्लाह दी कसम है हद तुसी दसो, जे ना दस सके हो तो सारे सुन्नी हो फिर ते वो भी 11वीं खा के आप ताना मारिया, हर वेले तारीफा करते रहते हो। फरमाया ओ बेलिया तू मेरे ते इतराज किया है कि मैं हर वेले नबी की तारीफ करदा है। आ मेरी छाती नू चीर, मेरा दिल कढ़, फिर मेरे दिल के 2 टुकड़े कर। अल्लाह दी कसम है एक दिल ते टुकड़े ते खुदा होएगा, दूसरे ते मुस्तफ़ा होएगा। और एक गल याद रखो, सारिया बज़मां बड़ियां प्यारियां, सारे ही प्रोग्राम बड़े प्यारे, लेकिन अल्लाह दे वलियां दे जेड़े प्रोग्राम ने, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ना एक बड़ी खूबसूरत गल इरशाद फरमाई। आपने फरमाया जिथे किसी अल्लाह दे वली दा जिक्र हो रहे होवे, जिथे किसी अल्लाह दे वली दा जिक्र हो रहे होवे, अल्लाह दी कसम है उत्थे तमाम मशाइख दा जलवा हुंदा है, तमाम मशाइख दा जलवा हुंदा है। लेकिन साडिया औलिया ने जेड़ा फ़क्र सानू सिखाया है ओ नहीं, बल्कि यार ना एक बस एक 2 गल्लां सुन लो, 5 मिनट इंशाअल्लाह ख़त्म कर देना।
میرے کو ایک بندہ آیا حضرت، بڑا لذیذ واقعہ ہے، کو کدی کدی اپنے حضرات دا، سیال شریف دے حضرات دا، اپنے بزرگاں دی کوئی اجازت ہے تعویذات دی، وہ چکوال تو آئے تو مینوں آکھن لگا بھائی تو اللہ بخشے، میں کہ ہاں، آکھے نہیں تو اللہ بخش نہیں ہے، میں کہ میں تو یہی جان دیں یا محلے چ کوئی ایک ادھا اور میں تکے ہے پھٹی لگی، کہ وہ بابا مر گیا، میں آکھے تسی پوچھیا نہیں کہ میں گل کیوں کیتی ہے، میں کہ میں فضول گلاں پوچھدا نہیں، میں ساڈے ذہن وچ ایک کنسیپٹ ہے کہ جڑا تعویذ تے اللہ دے قرب دیاں گلاں تے اے جناب ہے ولی تے فقیر، اسی تے اے سوچ دے ہاں کہ وہ بیٹھے ہوندے تے گند ہوندا تے جناب ہے سگریٹ تے جناب ہے تنکے تے میں جدوں میں ایتھے آیا تے میں صاف ماحول ویکھ کے میں سمجھیا اے او نہیں، او کوئی ہور ہے جڑا تعویذ لکھ کے تے لوگاں دیاں دل دیاں دنیا بدلدا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی آپ تشریف لے گئے اپنے شیخ کو، تے آپ نے نا پھٹے پرانے کپڑے پائے، تے آپ کو غریب نہیں ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی، آپ غریب نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے، یہ فقر میں ایسا ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی اپنے لباس کی، اپنی پرواہ نہیں ہوتی، لباس تو دور ہے۔ تو آپ کے شیخ آپ کو ڈانٹنے لگے، میں تم نہیں جانتے ہو کہ یہ اللہ کی نعمتوں کی بے قدری ہے، ناشکری ہے؟ فرمایا حضور کیا کروں؟ فرمایا ایسے بن ٹھن کے رہا کرو کہ دنیا والے تمہاری جوتیوں سے اوپر نہ دیکھ سکے۔ تو حضرات ہمارے اولیاء نے ہمیں غیرت مند درس دیے ہیں، ہمیں ساری زندگی اپنے رب کے حضور کچھ مانگنا ہو نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، حضور پیر سیال فرمایا کرتے تھے، اگر کچھ مانگنا ہو نا تو کسی سے جا کے مت مانگو، صبح جب تہجد کا وقت ہو، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہو، ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز نفل تہجد کے ادا کرو، اور پھر اپنے رب سے رو کے مانگو۔ ایک کہنے اور لکھنے والے نے یہ لکھا ہے، اس نے کہا اگر ہمیں بندوں سے زیادہ رب سے محبت ہوتی تو ہم کبھی بندوں کے دروازوں پہ دستک نہ دیتے۔ جس کے پاس میں جا رہا ہوں اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے، لیکن جس رب سے مانگ رہا ہوں وہ دے ہی دے۔ اللہ تبارک و تعالی، جو میں نے عرض کیا اصل میں 3-4 دن